ایک معلمہ بابا جی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بابا جی میں نے خواب دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر آپ سے لینا چاہتی ہوں۔ تو کہا بیٹا تو نے اپنا خواب اگر بیان کرنا ہے تو تھوڑا رک جا، یہ جو مریض ہے ان سے میں فارغ ہو جاتا ہوں، اس کے بعد پھر تو نے اپنا خواب بیان کرنا ہے۔ جب بابا جی اس معاملے سے فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ بیٹا اب جو ہے اپنا خواب بیان کرو۔ تو اس بچی نے، اس معلمہ نے بابا جی کو خواب سنایا۔ وہ خواب اس طرح تھا کہ بابا جی ایک تھال پڑا ہوا ہے اور اس تھال کے اندر چاول موجود ہیں، اور مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ میں جو ہے تھال کے اندر پیشاب کر دیتی ہوں۔ یہ میں نے خواب دیکھا، اور جب سے میں نے خواب دیکھا تو میں نے کہا کہ میں جو خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں ان سے اس کی تعبیر لوں، اور میں نے اب تک اس خواب کو دیکھنے کے بعد کچھ گمان نہیں کیا۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جو خواب آپ دیکھو تو دیکھنے کے بعد گمان نہیں کرنا چاہیے، خود سے ہی نتیجہ خود سے ہی اس خواب کا اخذ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جو نتیجہ آپ اس خواب کا خود سے اخذ کر رہے ہو حقیقت میں اس خواب کی تعبیر کچھ اور ہو۔ تو اس بچی نے کہا، معلمہ نے کہا کہ بابا جی میں نے کوئی گمان ابھی تک نہیں کیا اور اس کی تعبیر خود سے نہیں سوچی ہے، اور میں آپ سے اس کی تعبیر لینے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، تو آپ مہربانی فرمائیں اور اس کی تعبیر بتائیں مجھے۔ بابا جی نے کہا کہ ماشاءاللہ، واہ کیا زبردست خواب دیکھا، اس کی تعبیر پتہ ہے کیا بتائی؟ اچھا میں بابا جی کی تعبیر بتاؤں اس سے قبل آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی یہ خواب بیان کرتا ہے تو آپ کیا اس کی تعبیر کریں گے؟ میں اپنے آپ سے، بابا جی نے مجھ سے بھی مخاطب ہو کر پوچھا، کہا کامران صاحب اگر آپ سے پوچھتے تو آپ اس کی کیا تعبیر کہتے؟ میں نے کہا بابا جی میں تو معبر ہوں نہیں، لیکن بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس نے رزق کو ناپاک کیا اور اس سے رزق کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ نے ظاہر کو جو دیکھا آپ نے اس پر قیاس کیا، تو کہا یہ تعبیر نہیں۔ تعبیر کیا دی بابا جی نے؟ بابا جی نے جو تعبیر دی وہ بڑی عجیب تھی۔ اس معلمہ کو بابا جی نے کہا کہ بیٹا مبارک ہو، بہت مبارک خواب تو نے دیکھا، تجھے مبارک ہو کہ ان قریب تیری شادی ہونے والی ہے۔ جب بابا جی نے کہا نا کہ ان قریب تیری شادی ہونے والی ہے تو اس معلمہ نے مسکرایا اور کہا بابا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 10-15 دن کے بعد میری شادی کے معاملات ہیں۔ تو بولا ہاں میرے مالک کی طرف سے یہ انعام تجھے ملنے والا ہے کہ ان قریب تیرے اس خواب کی میں تعبیر بتا رہا ہوں کہ تیرے اس خواب کی تعبیر یہ کہ ان قریب تیری شادی ہونے والی ہے، اور اس شادی کا سارا خرچہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے کسی ایسے بندے کے ذریعے سے پورا فرمائے گا کہ جو نہ تمہارے رشتہ داروں میں سے ہوگا نہ تمہارے قربت داروں میں سے ہوگا، اور پوری تمہاری جو شادی ہے وہ بندہ اکیلا ہی اس کا ذمہ اٹھا لے گا اور بڑی دھوم دھام سے بیٹا تمہاری شادی ہوگی۔ یہ تمہاری تعبیر ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل فرمائے۔ اب وہ معلمہ خوش بابا جی کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ جانے کے بعد جیسے گھر پہنچی تو اماں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہے بیٹا؟ کہا میں کمال بابا کے پاس گئی تھی بلدیم۔ بولا بیٹا کیسے جانا ہوا؟ بولا بابا کے پاس میں گئی تھی اپنے خواب کی تعبیر لینے کے لیے، میں نے رات ایک خواب دیکھا تھا تو اس کی تعبیر بابا جی سے لینے کے لیے گئی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ بابا جی خوابوں کی تعبیر بڑی اچھی بتاتے ہیں اور اللہ نے بڑا آپ کو علم عطا کیا اس حوالے سے۔ تو اس کی والدہ نے اس معلمہ سے پوچھا کہ بیٹا تو نے خواب کیا دیکھا تھا جس کی تعبیر کے لیے تو اتنی دور مہاجر کے 3 نمبر گئی؟ کہا اماں میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک تھال پڑا ہوا ہے اور اس تھال کے اندر بریانی ہے، بنی ہوئی ہے، چاول ہیں، اور میں اس میں پیشاب کر رہی ہوں، یہ میں نے خواب دیکھا۔ تو اس کی والدہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ ایسے کان پکڑے اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، اور کہا ایک تو نے رزق پلید کر دیا اور اوپر سے اس بابا جی نے الٹی سیدھی جو ہے وہ تعبیر کر دی کہ پھر پوری بات معلمہ نے بتائی کہ اس بابا نے کہا ہے کہ تیری شادی کا خرچہ کوئی اور اٹھائے گا
یہ اس کی تعبیر ہے. تو کہا ایک تو نے رزق پلید کر دیا اور اوپر سے وہ تیرے پاگل بابا نے یہ تعبیر کی ہے. خیر، تو اس معلمہ نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میں نے اماں تجھے خواب نہیں سنایا سب سے پہلے، اگر تجھے سنا دیتی تو میرے اس خواب کو خراب ہی کر دیتی، لیکن میرا یقین ہے اس بزرگ پر جو انہوں نے تعبیر دی ہے، اللہ پاک اس تعبیر کو ضرور پورا کرے گا. دیکھیے یہ اہل یقین کا جو معاملہ ہے نا بڑا عجیب ہے. یقین والا بہت کچھ لے جاتا اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا شخص بس دیکھتا رہتا. میں نے میاں حضور کی صحبت کے اندر بھی دیکھا، میاں حضور کے مطلب کے اوپر آنے والے لوگوں کا بھی مشاہدہ کیا، پھر میاں حضور کے ساتھ جو لائیو کال کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، علاج معالجے کے معاملات ہوتے تھے، وہاں بھی میں نے یہ معاملہ دیکھا کہ جو جتنا زیادہ کامل یقین والا ہوتا تھا وہ لے کر چلا جاتا تھا، اور جو بے یقینی کی کیفیت میں ہوتا تھا وہ دیکھتا ہی رہتا تھا. تو اب کیا ہوا کہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس معلمہ کے والد صاحب نے جو ہے وہ کارڈ جو ہے بانٹنا شروع کیے ان کے رشتہ داروں میں، عزیز و قارب میں. بانٹتے بانٹتے وہ کارڈ جو ہے جس کمپنی کے اندر وہ کام کر رہے تھے تو اس کمپنی کے اندر بھی آپ نے وہ کارڈ دینا شروع کیے اپنے جو قریب قریب کے لوگ تھے. تو جب وہ کارڈ بانٹ رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک جو اس کمپنی کے آنر ہے ان کا گزر ہوتا ہے اور وہ سامنے سے ایسے جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہوئے جاتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے ہاتھ میں کچھ کارڈ وغیرہ ہیں. تو جیسے ہی اپنے آفس میں جاتے ہیں تو اپنے مینیجر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کمپنی کے اندر مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں کارڈ ہے، یہ کس کی شادی کا کارڈ ہے؟ تو مینیجر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے جو کمپنی میں کام کرتے ہیں بابا جی، ان کی بیٹی ہے، معلمہ ہے، تو ان کی بیٹی کی جو ہے وہ شادی کا معاملہ ہے اگلے ہفتے، تو یہ اس کے کارڈ ہے. تو کہا کہ وہ حاجی صاحب کو بلا کے لے کر آؤ آفس میں. آفس کے اندر بلا کر لے کر آئے. جیسے ہی حاجی صاحب آئے تو جو آنر تھے کمپنی کے، انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ سب کو کارڈ بانٹ رہے ہیں، ہمیں آپ نے کارڈ نہیں دیا. تو کہا کہ سیٹھ صاحب آپ کہاں ہماری شادی میں آئیں گے، آپ ویسے اتنے مصروف رہتے ہیں، کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر، کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک. کہا نہیں آپ اپنی بچی کی شادی کا کارڈ ہمیں دیں. تو اسی وقت بزرگ نے، اس بچی کے والد نے کارڈ کے اوپر نام لکھا آنر کا، اور لکھنے کے بعد وہ کارڈ پیش کیا. تو وہ کارڈ میں دیکھا، تاریخ وغیرہ دیکھی. اس کے بعد کیشیئر کو بلایا اور کیشیئر کو کہا کہ 2 لاکھ روپے ابھی کیش نکالو اور یہ ان کے ہینڈ اوور کرو. 2 لاکھ روپے کیش آنر نے جو ہے ان کے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ یہ آپ کی بیٹی کے لیے 2 لاکھ روپے ابھی آپ کو کیش دے رہے ہیں، آپ شادی کی تیاری کریں اور آپ کی بیٹی کی شادی کا A to Z سارا خرچہ ہماری کمپنی اٹھائے گی. ہماری کمپنی کی طرف سے آپ کی بیٹی کی شادی یہ گفٹ ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں لینا، سارا خرچہ جہیز کا، زیور کا، تمام چیزیں، کھانے پینے کے، ساری چیزیں ہماری کمپنی کی طرف سے، ہماری طرف سے، کہ آپ اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، اس کمپنی کا حصہ ہیں، تو یہ شادی گفٹ ہے ہماری طرف سے. اب وہ 2 لاکھ روپے لے کر جیسے ہی اس معلمہ کے والد صاحب گھر پہنچے اور وہ 2 لاکھ روپے بچی کی ہاتھ میں دیے اور کہا کہ بھائی آج تو کمال ہو گیا، آج تو اللہ نے بڑی مہربانی کی. کہا کیا ہوا بابا جی؟ کہا کہ یہ 2 لاکھ روپے جو کمپنی کے ہمارے مالک ہیں انہوں نے دیے اور کہا کہ تیری شادی کا سارا خرچہ جو ہے ہماری کمپنی اٹھائے گی. تو اس وقت اس معلمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگی اپنی والدہ کو کہ میں نہیں کہتی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک میرے بابا جی نے جو تعبیر کی ہے خواب کی اس کو ضرور پورا فرمائے گا. اور دیکھ لے اماں یہ 2 لاکھ روپے اور شادی کا سارا معاملہ جیسا بابا نے کہا تھا ویسے ہی ہوا، کہ نہ تمہارا رشتہ دار، نہ عزیز و اقارب میں سے، نہ قربت داروں میں سے
کوئی نہیں بلکہ کوئی الگ سے اللہ کی طرف سے بندہ جو ہے یہ سارا معاملہ اٹھائے گا. اور ویسا ہی ہوا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بابا جی خوابوں کی تعبیر اتنی بہترین فرماتے تھے, اور جو تعبیر آپ دیتے تھے اللہ پاک اتنی مہربانی فرماتا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جو تعبیر آپ بتاتے تھے ویسے ہی ہو جاتی.